الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ تعلیم و تعلم میں گزرا ہے. میں ایک استاد کی حیثیت سے طالب علموں کو پڑھاتا رہا ہوں. میرے ایسے طلباء بھی رہے جو بہت اہتمام کر کے مجھ سے بعض علوم فنون پڑھنے کے لیے آتے تھے. ایک زمانے میں عربی ادب کی بعض امہات ہیں، جیسے سبع معلقات ہے، حماسہ ہے، تو یہ میں طالب علموں کو پڑھایا کرتا تھا. یہ بہت پرانی بات ہے. تو میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں اگر کوئی ایک عربی زبان کا شعر ہے یا کوئی چیز ہے تو میں اس میں سوالات اٹھاتا تھا تاکہ طالب علم ایک ترتیب کے ساتھ نتیجے تک خود پہنچے. تو میرے ایک طالب علم ہی کہیے، بہرحال وہ عالم فاضل آدمی تھے. وہ اس سارے عرصے میں جو کبھی کسی ایک شعر میں آدھ گھنٹے پر، کبھی پون گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا، وہ بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی اے دسو گل کی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اے دسو گل کی. تو میرا پہلے بھی یہی خیال تھا. دیکھیے، جو میں نے آپ سے گفتگو کی اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ کے گرد و پیش میں، ہم کہتے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں. جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی یہی کہتی ہے. تو آپ کو فرق بتایا جائے، یہ مقصود ہے. ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بہت قریب میں لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے وہ فرق بتایا جائے. میرا طریقہ یہ ہے اور ہمیشہ یہ رہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا کمپیریزن کرنا ہے یا فرق بتانا ہے تو پھر پہلے اس چیز کو پوری دیانتداری کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. یعنی یہ بہت غلط طریقہ ہوگا کہ ہم کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دیں ابتدائی میں. پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ چیز درست ہے، وہ غلط ہے، یہ تو ہم کریں گے ہی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحیح بات کیا ہے. یہ ایک موضوع ہے دعوت. ظاہر ہے کہ اس میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، خدا کے پیغمبر نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، علم عقل کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. لیکن جب آپ تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران میں یہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اگر علم میں ہے، اور آپ میں سے کچھ نے سنا ہے کہ جب میں نے شیعہ تحریک پر یا خوارج پر لیکچرز دیے ہیں تو میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سے شیعہ اہل علم نے بھی مجھ سے کہا کہ ہماری بات شاید ہم اتنی وضاحت سے نہ بیان کر پاتے جیسے تم نے لوگوں کو سمجھا دی. تو ایک جانبداری ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ روایت بن گئی ہے کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کے اوپر بس تنقید ہی کریں گے. نہیں، تنقید سے پہلے دوسرے کی بات کو جیسے کہ وہ خود کہتا ہے سمجھنا ضروری ہے. جب تک دوسرے کی بات جس طرح کہ وہ خود کہتا ہے آپ سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کو تنقید کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرے کی بات سمجھنے کا عمل اتنی دیانتداری سے اور اتنی گہری نظر سے کرنا چاہیے کہ دوسرا بھی پکار اٹھے کہ میری بات اس سے بہتر طریقے پر لوگوں کو نہیں بتائی جا سکتی. اگر ہم بات کو ڈسٹارٹ کر دیں گے، اس کی بات کو اس کے صحیح استدلال یا آرگومنٹ کے ساتھ واضح نہیں کریں گے تو یہ ہم دیانتداری سے کام نہیں لیں گے. ایجوکیشن کا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا میتھڈ ایجوکیشن ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ہماری کسی بات کو بھی سننا ہے یا ہمارے کسی نتیجہ فکر کو بھی جاننا ہے تو آپ علی وجہ البصیرت
یعنی سمجھ کر جان کر اس کو دیکھیں. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک کنویں سے نکلے اور دوسرے کنویں میں چلے گئے. اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تنقیدی جائزے کا انداز پیدا ہو، اور تنقیدی جائزہ تنقیس کا ذریعہ نہیں ہوتا. دوسروں کے عیب نہیں تلاش کیے جاتے، اس میں ان کی بات پہلے سمجھی جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو ہمارے کیریکٹر میں پیدا ہونی چاہیے، جو ہماری گفتگوؤں میں پیدا ہونی چاہیے، جو ہمارے مذہبی مباحثوں میں پیدا ہونی چاہیے. کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہمیں بہت شدید اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ان کے اخلاص پر حملہ آور نہ ہو، کبھی ان کے محرکات اپنی طرف سے طے کرنے کی کوشش نہ کریں. جو کچھ ظاہر میں ہمارے سامنے آیا ہے اس کا علمی جائزہ لیں، اور دیانتداری سے اس کا علمی جائزہ لیں. اور دیانتداری سے علمی جائزہ لینے کی پہلی شرط یہی ہے کہ دوسرے کی بات تو پہلے سمجھی جائے. وہ کیا بات کہہ رہا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے. تو میرے پیش نظر تو یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس نشست میں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھے ہیں، ابھی تو میں نے صرف ان نقطہ نظر کا ایک اجمالی سا تعارف کرایا ہے کہ وہ اس کے لیے دلائل کیا دیتے ہیں، لیکن سوالوں سے یہ اندازہ ہوا کہ اس سے بہت دلچسپی نہیں ہے لوگوں کو. تو اس وجہ سے میں اب درمیان کے اس حصے کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں آپ کی ضرورت کے پیش نظر. لیکن درمیان میں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کسی بات کے بارے میں بھی، کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی منفی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی بات ہے کیا، اس کا آرگومنٹ کیا ہے، وہ اس آرگومنٹ کو کیسے پیش کرتا ہے. اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے خیال میں صحیح نہیں ہے تو بڑی شائستگی اور تہذیب کے ساتھ ہم دلائل سے بتائیں کیسے صحیح نہیں، نہ کہ یہ طریقہ اختیار کریں کہ کسی پر تان و تشنیع کر دیں، کسی کی عظمت کا انکار کر دیں، کسی کے کام کا انکار کر دیں. ابھی کل میں انٹرویو دے رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل کو، تو میں نے اس میں یہ جملہ کہا تھا. انہوں نے مجھ سے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے ان کی آغوش میں ایک طریقے سے شعور کی آنکھ کھولی. 8-9 سال کا عرصہ ان کے بہت قریب رہ کر گزارا ہے، ان کی بہت کچھ مجھ پر شفقت رہی ہے. میں آج بھی ایک باپ کی حیثیت سے ان کی عزت کرتا ہوں. ان کی عظمت کا ہمیشہ میں نے اعتراف کیا ہے. میں برملا کہتا ہوں کہ وہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ ایک بے نظیر نمونہ تھے. میں نے ان کو گھر میں باہر دیکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اسلامی اخلاقیات کا اتنا اچھا نمونہ میں نے کم دیکھا ہے. اور آخر میں نے کہا لیکن میں ان سے شدید اختلاف رکھتا ہوں. اتنے بڑے اختلاف کے باوجود بھی مجھے جو پہلی ساری باتیں ہیں ان کے اوپر کوئی معذرت پیش نہیں کرتی. تو یہی چیز ہمارے ہاں پیدا ہونی چاہیے. ہم اگر کسی شخص سے، کسی نقطہ نظر سے، کسی فرقے سے، کسی گروہ سے اختلاف کرتے ہیں تو کبھی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا رویہ اختیار نہ کریں. کسی شخص کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے کبھی انکار نہ کریں. کسی شخص کی عظمت سے انکار نہ کریں. اس کے علم اور اس کے فکر پر تان نہ کریں، بلکہ صرف یہاں تک محدود رہیں کہ ہم نے بات سمجھنی ہے، اس لیے کہ ہم حقیقت کے طالب ہیں، سچائی کا سفر کر رہے ہیں. ہم نے بات سمجھنی ہے، اور سمجھ کر جو صحیح بات ہے عمل تو ہم اسی پر کریں گے، کہیں گے بھی وہی، لیکن دوسروں کا احترام کرتے رہیں گے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے اہل علم اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پر، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ انسانوں کو آپ انسانیت سے محروم کر کے ہی کر سکتے ہیں. انسان سوچیں گے، غور کریں گے، ان میں اختلافات ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. اور اگر کسی شخص کا کوئی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، علم میں، فکر میں، تو کبھی اس کے اعتراف میں بخل نہ برتیں، اس کی تحسین کریں، اور اس کے بعد شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ
احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ تو میں ایک حصے کو تو جو آپ لوگوں کا سوالوں سے اندازہ ہوا ہے چھوڑ رہا ہوں، یعنی میرے خیال میں نے جو ترتیب قائم کی تھی وہ یہ تھی کہ میں پہلے آپ کو یہ تعارف کراؤں گا کہ اس وقت جو منظم جد و جہد ہو رہی ہے دعوت کی خاص طور پر، اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں اختلافات کیا ہیں، اور پھر یہ عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے اگر یہ آراء قائم کی ہیں تو اس کے پیچھے ان کا آرگومنٹ کیا ہے۔ لیکن اس حصے کو چھوڑ کر اب میں اس جانب بڑھ رہا ہوں کہ میں اس سارے دعوت کے موضوع کو کیسے دیکھتا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے میں تقابل کرتا جاؤں گا، کسی حد تک بتاتا بھی جاؤں گا، بعض جگہوں پر کچھ آرگومنٹس کی تفصیل بھی کر دوں گا، لیکن چونکہ اب یہ ترتیب بدلنا پڑ رہی ہے، میرے اپنے زاویہ نظر سے شاید یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ دوسرے کا آرگومنٹ بیان کیے بغیر، لیکن آپ کی ضرورت کے پیش نظر میں اگلے حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس میں میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر کسی جگہ پر بھی آپ یہ محسوس کریں کہ اب ہماری ضرورت ہے کہ یہاں پورے استدلال کو بیان کیا جائے تو روک لیجئے، میں انشاءاللہ پھر اس کو وہاں بیان کر دوں گا، کیونکہ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ بھی اس کو جاننا یا سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے اگر کوئی بات آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی بات شروع کر دوں گا۔ سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس دلائل کو بیان کریں، بالکل اس کو اسکپ نہ کریں، اس کی پوری ڈیٹیل اگر ہو تو بہت اچھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے وہ انہوں نے پوچھے، لیکن وہ یہ پوری ترتیب سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اسی ترتیب کے حساب سے اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے منتظمین سے یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ اگر وہ ہوا تو پھر یہ جس حصے کی طرف میں بڑھ رہا تھا یہ پھر کافی مؤخر ہو جائے گا، تو سوچ لیجئے۔ اگر تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کا ایک اجمالی تعارف کراتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ 1 گھنٹے کے قریب لگ گیا، جب آپ آرگومنٹ کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے۔ ابھی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اب اپنی بات آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھوں گا اور ساتھ ساتھ آرگومنٹ واضح کرتا جاؤں گا۔ ہاں یہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر ہی، لیکن یہ دوسرا طریقہ جو ہے یہ بھی، کیونکہ اس میں وہی مسئلہ ہے کہ شاید سارے لوگوں کے لیے اس ترتیب کے ساتھ بات سننا اتنا آسان نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میں کوشش یہی کروں گا اس میں بھی کہ کسی گروہ، کسی فرقے، کسی شخص، کسی نقطہ نظر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، یعنی جہاں جہاں بھی کوئی تقابل کا مسئلہ آیا ہے وہاں رک کر میں اس استدلال کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ یعنی فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے سارا استدلال واضح کرنے کے بجائے میں اس کے متوازی رکھ کر پہلا رکھ کے بیان کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے۔ نہیں، میں نے تو یہ آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے تبدیل کیا، میں تو ایک معلم آدمی ہوں، میں تو اسی طرح چلتا۔ بات اصل میں آنسر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سوالات کیوں آئے ہیں، بات ہے کہ آپ جتنی بات کر رہے تھے وہ اتنی کلیئر تھی کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ریت کے اوپر جیسے پانی آپ ڈالتے ہیں اور ریت جذب کرتی جاتی ہے، تو سب جو کچھ آپ نے کہا وہ لوگوں نے سارا جو ہے وہ جذب کر دیا، اب اس سے اگلے سٹیپ پہ کودنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کنٹینیو پلیز کریں۔ میرے خیال سے یہی کہ ایکسائٹمنٹ میں لوگوں نے وہ سوال کیے ہیں آگے کے، مگر جو آپ نے ترتیب جو آپ کے ذہن میں تھی اسی کو آپ کنٹینیو کریں، وہ میرے خیال سے ہیلپ کرے گی ہم سب کی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے پھر آگے نہ بڑھوں، آرگومنٹس کو واضح کروں؟ جی بالکل، جی بھائی، یہ دیکھیے یہ اب مصیبت آپ لوگوں نے خود مول لی۔ یہ سچ مصیبت بار بار نہیں آئے گی، بڑی مشکل سے ملی، یعنی اس میں اب میرا کوئی قصور نہیں ہے، اب تیار ہو جائیے اس کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے پچھلی نشست میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جس چیز کو دعوت کہا جاتا ہے یا جس کے لیے کچھ دوسرے الفاظ جیسے تذکیر، انذار بھی بولے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اور ہماری مسلمان امت میں
اس کام کو کس کس طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس مقصد کے لیے منظم جد و جہد، آرگنائزڈ ایفرٹ کی بڑی بڑی مثالیں دور حاضر میں کیا ہیں۔ اس میں بھی میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ قرن اول سے تاریخی تناظر کے ساتھ اس کو یہاں تک لے آتا، لیکن وہ شاید پھر بہت تفصیلی معاملہ ہو جاتا، تو میں نے دور حاضر کے اندر اس کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر پیچھے کی طرف کچھ اشارات کر دیے ہیں، اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ جس نقطے کی تفصیل چاہتے ہیں بے شک درمیان میں روک لیں، کیونکہ یہ ایک ایجوکیشن یا تعلیم کی نشست ہے، اس میں کوئی لیکچر دینا مقصود نہیں ہے جس کو آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا، خشوع و خضوع سے سن کے ثواب دارین حاصل کرنا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں، اور کوئی چیز بھی اگر آپ سمجھیں تو اس کو وضاحت کے لیے کہہ سکتے ہیں، تو میں اس کو رک کر اس کی وضاحت کر دوں گا۔ سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اور جس کو ایک سوال کی صورت میں یہاں ایک صاحب نے رکھ بھی دیا تھا، کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہمارے ہاں جو فقہ ترتیب دی گئی یا حدیث کی کتابیں مرتب کی گئیں تو اس میں طہارت کا باب بھی ہے، اس میں وضو کا باب بھی ہے، اس میں غسل کا باب بھی ہے، اس میں اور بہت سے ابواب ہیں، اور یہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہوتی ہیں۔ فقہ میں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، بیع و شراء کہتے ہیں جس کو، اس کے بڑے تفصیلی ابواب ہیں۔ اسی طرح سیاسی معاملات کے بارے میں آپ کو کتاب الامارہ مل جائے گی، حدیث کی کتابوں میں ملے گی، فقہی کتابوں میں مل جائے گی، بہت سی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں آپ۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دعوت اتنی بڑی چیز ہے، یعنی ویسے تو کہنے کو خدا کے دین کی دعوت، یہ موضوع ہی نہیں بنی سرے سے، سبب کیا ہے اس کا، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو میرے نزدیک اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک نبی نہیں تھے، نبی کے ساتھ رسول بھی تھے، اور رسولوں کے بارے میں کئی برس سے یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کی حجت پوری کر کے اپنی قوم کا فیصلہ کر دینے کے لیے آتے ہیں، یعنی وہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آتے کہ پیش کریں گے، سن لی تو سن لی واپس چلے جائیں گے، نہیں، وہ اپنی قوم کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے خدا کی جزا سزا کا ظہور ہوتا ہے، یا جس کو میں نے بارہا اس تعبیر میں ادا کیا ہے کہ وہ تو اصل میں جو قیامت پوری انسانیت کے لیے برپا ہونے والی ہے اس کو چھوٹے پیمانے پر اپنی قوم کے لیے برپا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ معاملہ ہوا جو سب رسولوں کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں ایک تبدیلی ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ باقی رسولوں کے ساتھ تو زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہوئے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اصول کے مطابق کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اپنے دین کی کوئی ذمہ داری لوگوں کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا، تو کم لوگ ساتھی تھے، اس لیے اللہ کے فرشتوں نے آ کے فیصلہ کیا۔ یہاں یہ کیا گیا کہ فرشتوں کی مدد تو فراہم کی گئی، لیکن اس دینونت، اس جزا و سزا کو برپا کرنے یا منکرین کو انجام تک پہنچانے کا کام صحابہ کرام کے ذریعے سے ہوا، یعنی یہ فرق واقع ہوا، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ایمان بھی لے آئی، اور صرف ایمان ہی نہیں لائی، ان کو مدینے میں اقتدار بھی حاصل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ نے جو عذاب قوم نوح کو اور قوم لوط کو دیا تھا یا دوسری قوموں کو دیا تھا وہ پہلے فرشتوں کے ذریعے سے تھا، اب میں تمہارے ہاتھ سے دوں گا۔ تو یہ ایک بڑا غیر معمولی فرق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں واقع ہوا۔ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو منکرین کے اوپر خدا کی سزا نافذ کر دی گئی، اور وہ سزا دو صورتوں میں دی گئی، یعنی جو مشرکین تھے ان کو موت کی سزا دے دی گئی، اور جو مشرکین نہیں تھے، توحید کو اصولاً مانتے تھے اور یہ قیامت میں بھی یہ رعایت ملے گی، تو ان کو موت کی سزا نہیں بلکہ ذلت کے ساتھ محکومی کی سزا دی گئی۔ تو یہ دو سزائیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس سزا کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو
غیر معمولی غلبہ حاصل ہوا اور چند برسوں کے اندر اندر ایک ایسی سلطنت وجود میں آ گئی کہ جس میں اس زمانے کے اگر آپ گنیں تو شاید 21 کے قریب ممالک اس کا حصہ بن گئے، اور یہ چند برسوں میں ہوا۔ یہ ایک غیر معمولی تاریخ کا معجزہ تھا جو اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے واقع ہوا۔ تو یہ جب ہو گیا معاملہ، یعنی ایک سیاسی غلبہ آپ کا گرد و پیش کے بہت بڑے علاقوں تک قائم ہو گیا، تو یہ تاثر بن گیا مسلمانوں کے ہاں کہ اب چونکہ ہمارا سیاسی غلبہ قائم ہو گیا ہے تو اس میں اب کسی ایسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کسی تہذیب کا، کسی مذہب کا سیاسی غلبہ بڑے پیمانے پہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دعوت اور اس کے موضوعات دب گئے اور اس کی جگہ جہاد اور اس کے موضوعات نے لے لی۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو کتاب الجہاد بڑی تفصیل سے ملے گی، اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کا ایک بڑا سبب جو بنا وہ یہ چیز بنی کہ ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کے سامنے مختلف اہل علم کے نقطہ نظر کی رکھی ہیں، ان کے استدلال میں آپ کو ماضی میں جیسے کہ ایک سوال کیا گیا تھا زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی، تو ان کے استدلال کو خود انہی سے جیسے کہ انہوں نے پیش کیا سمجھنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت جب اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے تو وہ اس کے لیے استدلال کا کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان عالم یا کوئی مذہبی آدمی اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرے گا یا لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا تو وہ مذہبی استدلال تو پیش کرے گا نا۔ تو تبلیغی جماعت کے پورے لٹریچر میں دین کی دعوت پیش کرنی ہے، دین بیان کرنا ہے، ایمان پیدا کرنا ہے، یہ جتنی باتیں بھی ہیں ان کے لیے جو ماخذ کی نوعیت بنتی ہے وہ واقعات اور روایات ہیں۔ یعنی ان کے ہاں بنائے استدلال کس بنیاد پر آپ آرگو کریں گے، وہ زیادہ تر واقعات ہیں۔ یعنی وہ ایسے بیان کریں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کیا کام کیا تھا، کہیں گے دعوت پہنچائی، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا تھا، لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچا کے ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کیا تھا، یہی کیا تھا نا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی بھر کام کرتے رہے وہ کیا کام تھا، یہی کام تھا۔ اچھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کام کرتے رہے، یہی کام تو کرتے رہے، اور وہ مختلف ملکوں میں گئے، مختلف علاقوں میں گئے، یعنی یہ وہ واقعات، میں ان کا استدلال بیان کر رہا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے جا کے یہ کام کیا، یہ کام بند ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے استدلال کو یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ کام جو خدا کا پیغمبر نے کیا، اس کے صحابہ نے کیا، وہ کام بند ہو گیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ، وہ کہیں گے ان کو سب سے زیادہ لگن اسی کام کی تھی، ان کا دن اس کام میں گزرتا تھا، ان کی رات اس کام میں گزرتی تھی۔ اس کے لیے قرآن کی آیات کچھ پڑھ دیں گے، مثلا یہ پڑھ دیں گے آیت کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ لعلہ کا باخن نفسک اللہ یکونوا مومنین، کہ آپ اپنی جان بلا دیں گے ان لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے۔ تو حضور یہی کام کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے باقی کاموں کو ثانوی کر دیا تھا، یعنی وہ ان کے ہاں دوسرے درجے میں چلے گئے تھے۔ ان کا اصل کام یہی تھا کہ وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دنیا موجود ہے پیغام پہنچا دیں۔ یہ وہ یعنی واقعہ جو ہوا، تاریخ کا ایک واقعہ یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا واقعہ، اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کو اس کی ترغیب دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایمان ہی پیدا کیا تھا لوگوں کے اندر، تو ہم کو بھی ایمان ہی کی دعوت دینی ہے، بنیادی طور پر ایمان ہی کی دعوت دینی ہے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ بھی ایک طرح سے آپ کی صحبت میں اکٹھے ہو گئے تھے، یا یہ ہے کہ وہ قافلوں کی صورت میں دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اور یہ دنیا اور اس کے علائق کو چھوڑ کر جب آپ دعوت کی اسپرٹ کے ساتھ نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے یہی کیا تھا، آپ کو بھی اسی طرح نکلنا چاہیے۔ یعنی یہاں بھی دیکھیے واقعات سے استدلال کیا جا رہا ہے، اجمالی سا استدلال ہے، یعنی چونکہ یہ بات مسلمانوں میں رائج بھی ہے بہت حد تک، تو اس وجہ سے وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں تو ہم آپ کو
अल्लाह के रसूल और उसके सहाबा के काम की तरफ बुला रहे हैं, उनका ये काम है। अब वो अगले सवाल की तरफ आएंगे और ये कहेंगे कि फिर इसके लिए हमने ये 6 निकात क्यों मुंतखब किए हैं। एक तो आज के ज़माने के तबलीगी लोग हैं, लेकिन अगर आप मौलाना इलियास की तहरीरें पढ़ें या इब्तिदा में जो लोग हैं, मौलाना यूसुफ हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी चीज़ें देखें तो वो ये कहेंगे कि ये असल में वो चंद निकात हैं जिनसे हम मतवज्जे करते हैं आदमी को, यानी ये तो कुछ बुनियादी बातें हैं, इन बुनियादी बातों की तरफ हम मतवज्जे करते हैं, ये हमने निकाल ली हैं मुसलमानों की इस वक्त की हालत का अंदाज़ा करके। जब वो इसके करीब आ जाएंगे और वो इस तबलीगी सिलसिले में शामिल हो जाएंगे, इस मेहनत में शामिल हो जाएंगे, वो इसको मेहनत से ताबीर करते हैं, दावत की मेहनत, जब वो इसमें शरीक हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद वो उलमा की सोहबत से खुद ही दीन सीख लेंगे। यानी यूँ नहीं है कि वो ये कहते हैं कि ये 6 निकात हैं, बस मामला यहाँ ख़त्म हो गया। बाकी मामले को वो कहते हैं कि जब आप हमारे करीब आएंगे, इन 6 बातों को आप इख्तियार कर लेंगे, आपका रुझान मुतय्यन हो जाएगा, आप इस रास्ते पर चल निकलेंगे, तो फिर आपके अंदर खुद ही ये जज्बा पैदा होगा और आप उलमा की सोबत से मसाइल सीख लेंगे। और हम ये जो आपको फ़ज़ाइल की किताबें पढ़ाते हैं, तो ये इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके अंदर दावत का शौक़ पैदा हो जाए, क्योंकि एक बार शौक़ पैदा हो जाएगा जब आपके अंदर, उसमें वो वाक़यात हैं बहुत से बयान किए जाते हैं, ये शौक़ पैदा हो जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो रिवायतें हमने इन किताबों में इकट्ठी की हैं ये सही हैं या ये महज किस्से हैं, जो भी है बुज़ुर्गों की बातें हैं, तो ये हमको इसलिए आपको सुनाते हैं ताकि इससे आपके अंदर एक शौक़ पैदा हो। शौक़ पैदा होगा तो आप निकलेंगे तो फिर आपके अंदर ईमान की कैफियत पैदा होंगी, फिर आप सीखना चाहेंगे, और फिर जब आप दीन सीखना चाहेंगे तो उलमा मौजूद ही हैं, फिर आप उनसे सीख लेंगे। यानी उनके आर्गूमेंट की बुनियाद ये है, इस पर वो सारी बात को उस्तवार करते हैं। इसमें आपने ये देखा कि इस्तदलाल की हद तक जैसे कि एक एक कदम पर ये बताया जाए कि इसमें कोई अल्लाह की किताब भी हिदायत देती है, उसने भी कोई बात कही है, ये ज़ेर बहस नहीं है। यानी एक तारीख़ी वाक़या जो ज़ाहिर है कि बड़ा गैर मामूली वाक़या है, ये इंसानी तारीख़ का कहा जा सकता है कि आखिरी दर्जे का गैर मामूली वाक़या है कि अल्लाह ने एक रसूल को भेजा, उस रसूल के ज़रिए से अल्लाह की जज़ा व सज़ा का ज़हूर हुआ और उससे एक जमात वजूद में आई, वो असल में सहाबा की जमात थी, और उस जमात ने कोई काम किया, उसकी ज़िंदगी का मुताला किया गया, उसको सामने रख कर उन्होंने कहा कि हमने भी वही हलचल बर्पा कर दी है, वही चलत फिरत पैदा कर दी है। यानी आप अपने कारोबार में लगे हुए थे, आप अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, आप दुनिया में मगन हो गए थे, हमने आपको निकाला है और निकाल कर उस काम में डाल दिया है। और ये चूँकि बिल्कुल एक सादा हकीकत है कि इंसान को आप एक बार निकाल लें और वो माहौल की तब्दीली में आ जाए तो उसके ऊपर गैर मामूली असरात होना शुरू हो जाते हैं। यानी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इल्मी और फ़िक्री तरीके से आर्गूमेंट से किसी चीज़ को एनालाइज करके समझ कर करते हैं मामला। बहुत से लोग माहौल से मुतासर होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये माहौल हम आपको फराहम कर देते हैं। मैंने एक मरतबा उस पर तबसरा किया था कि असलन ये वही खानकाही निज़ाम है जो सूफिया के हाथ, यानी तबलीगी जमात बुनियादी तौर पर देवबंदियों की जमात है, देवबंदी नुक्ता नज़र के लोगों ने उसको वजूद बख्शा है, उसके काम की बुनियाद भी देवबंदी मसाजिद ही बनी है, ज़्यादातर उन्हीं को मरकज़ बना के उन्होंने काम किया। अब भी कहीं कहीं शायद लोग गवारा कर लेते हों, दूसरे फ़िरक़ों के लोग भी, वरना आम तौर पर उनके दरवाज़े नहीं खुलते उनके लिए, यानी वो उन्हीं मस्जिदों में या उन्हीं मदरसों में जाते हैं, वहीं क़याम करते हैं। तो इस लिहाज से वो देवबंदी तहरीक ही है। और देवबंद की या देवबंदी फ़िक्र की बुनियादी खसूसियात 2 हैं। बुनियादी खसूसियात देखिए, किसी चीज़ के बहुत से पहलू होते हैं, लेकिन आप जब उसको असल में देखते हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ें सामने आती हैं। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है। बुनियादी खसूसियात 2 हैं उनकी। एक ये कि जो बुज़ुर्गों का दीनी इल्म और अमल है, बुज़ुर्गों का, उससे पूरी ताकत के साथ चिमटे रहना है। ये समझ रहे हैं मेरी बात? बुज़ुर्गों का, बुज़ुर्गों से मुराद जिनको वो बुज़ुर्ग समझते हैं,
جو بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا علم ہے، بزرگوں کے فیصلے ہیں، ان سے چمٹے رہنا ہے پوری طاقت کے ساتھ. اور دوسرے یہ کہ صرف شریعت ہی کو موضوع نہیں بنانا، طریقت کی راہ پر بھی چلنا ہے. چنانچہ تمام دیوبندی علماء دونوں کام کرتے رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ اسلامی علوم کی تعلیم دیتے ہیں، دوسری طرف ان میں سے اکثر و بیشتر تصوف کے سلسلوں کے شیخ بھی ہیں. انہوں نے خانقاہیں بھی قائم کی ہیں، اور مولانا حسین احمد مدنی ان کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی بیعت لیتے تھے، مرید بناتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ تو ہندوستان کی بڑی خانقاہوں میں شمار ہوئی، اور اتنا قبول عام اس کو حاصل ہوا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ ان کے مرید ہوئے. جیسے مولانا سید سلیمان ندوی جیسا عالم ان کا مرید ہوا، مولانا عبد الماجد دریابادی جیسا عالم ان کا مرید ہوا. مولانا عبد الماجد دریابادی نے ان کی سوانح حکیم الامت کے نام سے لکھی، یہ لقب ان کو دیا گیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ پورے ہندوستان میں جیسے کہ ایک مرکز ثقل بن جاتا ہے جو کھینچتا ہے لوگوں کو، وہ تھانہ بھون کی خانقاہ بن گئی، جہاں مولانا اشرف علی تھانوی تعلیم تربیت کا کام کرتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی نے اس طرح سے الگ تو کوئی خانقاہ نہیں بنائی، لیکن بہرحال وہ بیعت لیتے تھے اور صوفیانہ اشغال اوراد بھی تعلیم کرتے تھے، اور طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے. یعنی ایک طرف مذہبی چیزیں سکھاتے تھے، دوسری طرف طریقت کی تعلیم بھی دیتے تھے. اور اس راستے پر جو لوگ آگے چلتے تھے ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے دیوبندی تحریک کی یہ دونوں خصوصیات، یعنی اکابر کبھی وہ کہتے ہیں، کبھی بزرگ کہتے ہیں، اکابر کے طریقے کے ساتھ چمٹے رہنا ہے. دین بے شک محمد الرسول اللہ پر آیا تھا، لیکن اس کو بالکل ٹھیک ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں گے، یہ پہلی چیز. اور دوسرے یہ کہ جو صوفیانہ طریقے ہیں، خانقاہی طریقے ہیں، یہی صحیح طریقے ہیں لوگوں کو دین میں اوپر لے جانے کے، یا دین میں ان کو تربیت کر کے ان کے اندر خدا کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنے کے لیے. یہی ایک بہترین طریقہ ہے. دونوں چیزیں جو تھیں ان میں جو میتھڈالوجی تھی وہ، جیسے میں نے عرض کیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے خانقاہ بنائی. خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ایسا ہی ایک ادارہ ہے جس طریقے سے آپ اسکول بناتے ہیں، آپ کالج بناتے ہیں. دیکھیے اسکول اور کالج میں بچے بھیجے جاتے ہیں، اور وہ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال اس کی تعلیم پاتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن یا یہ ادارہ معاشرے کی ضرورت ہے. یعنی یہ صحیح ہے کہ ایک زمانے میں لوگ انفرادی طور پر بھی تعلیم پاتے تھے. خود میں نے دینی علوم کی تعلیم علماء سے انفرادی طور پر پائی ہے، اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم میں کہہ سکتا ہوں مولانا امین حسن اصلاحی سے 25 سال تک استفادہ کیا ہے. لیکن بہرحال سب لوگوں کو تو یہ سہولت میسر نہیں آتی. تو عام طور پر آپ اسکول قائم کرتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، اور اسکول یا مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں. تو خانقاہ یہاں سے وجود میں آئی تھی کہ لوگوں کو ایک زمانہ تو طالب علمی کا ملتا ہے جس میں وہ باقاعدہ طریقے سے پڑھتے ہیں. اب طالب علم ساری زندگی تو نہیں رہتا، وہ مدرسے سے یا اسکول سے فارغ ہوئے، اب وہ دنیا میں چلے گئے. دنیا میں جا کے زنگ لگے گا، تو اس سے آدمی کو ریفریش کرنے کے لیے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ دیکھیے نکالنا بنیادی بات ہے. اس نکالنے کے لیے پہلے طریقہ کیا تھا صوفیوں کا؟ وہ یہ کہ وہ ایک خانقاہ بناتے تھے نکالنے کے لیے. عمل وہی ہے نکالنے کا، یعنی دنیا سے، کاروبار سے، دفتر سے اٹھا لیا جائے آپ کو. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی اصلاح. یعنی آپ روز دستک دے کے آ جائیں گے، نہیں ہوگا کچھ بھی. بہتر یہ ہے کہ نکال لیں. تو نکال کے وہ آدمی چند دن کے لیے خانقاہ میں آ جائے. وہ بعض اوقات بعض لوگ چند دن کے لیے آتے تھے، بعض 40 دن کے لیے آ جاتے تھے، بعض زندگی بھر کے لیے وہی ڈیرا ڈال دیتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خانقاہ میں بعض لوگوں نے، جو مجذوب صاحب جن کو کہا جاتا ہے، جن کا وہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہی کے متوسلین میں سے انہی نے ان کی سوانح بھی لکھی ہے بہت تفصیلی. تو وہ زندگی بھر اسی خانقاہ میں رہے، وہی بیٹھے رہے. یہ بڑی غیر معمولی کشش اس خانقاہی نظام میں تھی. تبلیغی جماعت والوں نے یہ سوچا
کہ یہ جو خانقاہ شروع میں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ خانقاہیں تو کچھ وسائل کا تقاضا کرتی ہے، یعنی آپ کو اس کے لیے کوئی جگہ لینی پڑے گی، وہ کمرے بنانے پڑیں گے، پھر ایک شیخ بھی چاہیے، اس کے بغیر خانقاہ چل نہیں سکتی. تو انہوں نے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دی، یعنی وہ آدمی کو نکالا اور نکال کے انہوں نے وہی چیز چلت پھرت میں پیدا کر دی. وہ اس کو ایسے ہی ادا کرتے ہیں، یعنی آپ نکلے، اب آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے کسی کی دعوت نہیں قبول کرنی، آپ نے کسی کا کھانا نہیں کھانے چلا جانا، جو دال ساگ ہے خود لیجئے اور کسی مسجد میں جا کے باہر نکل کے اس کو خود ہی پکائیے اور مسجد میں آپ قیام کر لیجئے. تو مسجد کو انہوں نے کچھ دن کے لیے خانقاہ میں بدلنے کا طریقہ اختیار کر لیا. اب وہ یہی کرتے ہیں، یعنی جب آپ کو نکالتے ہیں تو مسجد کو اس طرح ایک خانقاہ کی طرح استعمال کرتے ہوئے کبھی 40 دن، کبھی پورا سال، کبھی 3 دن، یعنی وہ آپ کو نکال لیتے ہیں. یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس کے لیے ان کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے صحابہ کرام بھی تو یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. یعنی اصحاب صفہ کی تو خاص طور پر مثال دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے ایک چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور مسجد نبوی میں یہ چبوترا ہی تعلیم تربیت کا مرکز بن گیا تھا. اسی طرح صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے کچھ تربیت پالیں. تو اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ توبہ سے بھی بعض اوقات وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر استدلال کی بنیاد وہی واقعات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں تو سارا کا سارا استدلال اس نوعیت کا ہے. اب استدلال ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی آپ کریں گے تو کوئی شخص بھی یہ حق رکھتا ہے کہ پھر وہ اس کا انالیسس کرے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال آپ، یعنی استدلال جو واقعاتی استدلال ہوتا ہے یہ کیسے غلط ہو جاتا ہے، کیسے صحیح ہو جاتا ہے. اسی آرگومنٹ سے، یہ محض مثال کے طور پر، میں ابھی پورا کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے بھی بہت سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کئی لوگ بیان کریں گے یہاں سے کہ سب سے پہلا تعلیمی مرکز دارالارقم میں قائم ہوا، دوسرا پھر اصحاب صفہ قائم ہوا. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے دین سیکھیں گے. باقی لوگوں نے، کسی نے کھیتی باڑی شروع کر دی مدینہ میں جا کے، کسی نے کاروبار شروع کر دیا، لیکن ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے اور ہم اس چبوترے کے اوپر ہی رہیں گے. تو اب دیکھیے نا، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اگر ایسے ہی ہے تو یہ خانقاہ کی وجہ بھی بن جاتا ہے، یہ تعلیمی ادارے کی وجہ بھی بن جاتا ہے. تو کچھ لوگ تعلیمی کام کرنے کے لیے اصحاب صفہ کہ اسی استدلال کو پیش کریں گے، کچھ خانقاہ کے لیے اسی کو پیش کریں گے، کچھ شیخ کے پاس رہنے کے لیے اسی کو پیش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ ہے اور صحبت اٹھائی جا رہی ہے، ان کی صحبت میں رہ کے سیکھا جا رہا ہے. یہ سب معاملات اسی طرح ہوں گے طریقے سے. چنانچہ یہ محض تھوڑی دیر کے لیے ایک جملہ معترضہ کہ اگر آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کی بعض تحریریں پڑھیں تو وہ یہ بیان کریں گے کہ یہ جو احسان کا درجہ ہے، وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی پچھلی نشست میں، احسان کا درجہ جو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، جو آخری درجہ ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتا تھا تنہا، یعنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آپ کے جانے کے بعد اب یہ ضروری ہے کہ مرشد بھی ہو اور پھر کچھ ریاضتیں، کچھ چلے، کچھ اوراد، کچھ وظائف وہ بھی کرائے جائے، کیونکہ اس درجے کو پانے کے لیے وہ چیز اب میسر نہیں کہ اللہ کا رسول آپ کے درمیان میں موجود ہے اور اس سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے. تو شریعت اور طریقتی کے عنوان سے ان کے ایک بڑے جلیل القدر بزرگ کی کتاب ہے، اس میں ایک پیراگراف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ کرام ہیں، آپ کی غیر معمولی شخصیت ہے، اس کے باوجود صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. صحابہ کرام جو ایک بہترین جماعت ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو سزائیں دی گئی، اس طرح ہوا، تو رسول اللہ کی صحبت میں یہ ہو گیا. لیکن جو ہمارے شیخ ہیں یا ہمارے مشائخ ہیں
ان کے ہاں تو کسی گناہ کے صدور کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کبھی ہوا ہی نہیں، اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یعنی ایسا کیوں ہے؟ ہمارے مشائخ غلطی یا لغزش کا صدور بھی نہیں ہو رہا، اور صحابہ کرام ان میں سے بعض کی پیٹھ پر کوڑے برس رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا انہوں نے ارتکاب کر لیا. تو آپ دیکھیے، یہ بالکل میں الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی عالم میں اوپر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ دین مکمل کرنا ہے، تو دین کی تکمیل کے لیے ان سے گناہ کرا دیا گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے پیش کر دیا. یعنی جنہوں نے گناہ کیا یا بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے گویا دین کی تکمیل کے لیے، جیسے کہ کوئی شخص مثال کے طور پر کسی تحقیق کے لیے یہ کہتا ہے جی کہ میرا پوسٹ مارٹم کر لیں، میری ڈائسیکشن کر لیں، تو انہوں نے اس حیثیت سے پیش کر دی. اور یہ بات بیان کرنے کے بعد مصرع لکھا ہے کہ گویا انہوں نے اپنی زبان حال سے خدا کو یہ کہا کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. یہ میں نے بالکل آپ کو کم و بیش اقتباس سنا دیا ہے. آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو بعض جگہوں پر میں نے اس کو نقل کر دیا، اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے خانقاہی نظام یا اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ اس میں آدمی کی ترقی کا یہ عالم ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. تو اس میں جو سوال پیدا ہوا اس کو انہوں نے جواب دیا. میں یہ مثال دے رہا تھا کہ استدلال میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اب ایک طرف، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی، بہت لوگوں نے سنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی یونیورسٹی تھی وہ اصحاب صفہ کی صورت میں قائم کی تھی، یا اصحاب صفہ کی صورت میں پہلی خانقاہ قائم ہو گئی تھی. ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے لوگ دلیل لا رہے ہیں. اصل میں واقعہ کیا ہے؟ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو محقق ہے، یہ بڑا ویسے تکلیف دہ کام ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے. اچھی خاصی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. جب آپ پوسٹ مارٹم کا نشتر لے کے تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. مجھے خود بھی بعض وقت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کام بہرحال کرنا پڑتا ہے. اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی. ہجرت کیوں کرنی پڑی وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا تھا قریش کے سرداروں نے کہ اب آپ کو ختم کر دیا جائے، یعنی آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. جب پیغمبر کے قتل کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے آپ بیٹھ کے یہاں قتل ہوں، تو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس قوم کو. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر رات میں چھوڑ دیا. اس کے واقعات آپ کو معلوم ہے، میں دہراتا نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکل گئے، راستے میں چھپنا بھی پڑا، اور بڑے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، یہاں تک کہ مدینہ چلے گئے. مدینہ میں اب صرف آپ ہی تو نہیں گئے، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مہاجرین کی حیثیت سے نکلے. کچھ ساتھ ہی نکلے، یعنی آہستہ آہستہ ہے، کچھ پہلے ہی جا چکے تھے. تو ایک اچھی خاصی تعداد یعنی ایک اندازہ جو روایات سے ہوتا ہے کہ 235 کے قریب خاندان یہ ابتدا میں منتقل ہو، پھر لوگ اور بھی آتے رہے. اب یہ لوگ یہاں سے اٹھے، آگے جہاں گئے ہیں وہاں پہ کوئی امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی منظم حکومت تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بستی ہے. مہاجرین چلے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی ہجرت کرنی پڑ جائے، ابھی ہمارے IDPs ہیں تو کتنی مصیبت پیش آ جاتی ہے. تو مہاجرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندوبست کیا، وہ بندوبست یہ کیا کہ ایک ایک انصاری سے یہ کہا کہ وہ ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لے. مواخات آپ نے سنا ہوگا لفظ، یہ گویا مہاجرین کو سیٹل کرنے کے لیے ابتدائی نوعیت کا ایک اقدام تھا کہ وہ بنا لیں اور اس طرح سے گویا شروع کر لیں. پھر آتے ہی کاروبار تو نہیں چل نکلے گا، آتے ہی کوئی کھیتی باڑی تو نہیں ہونے لگ جائے گی. تو آہستہ آہستہ لوگ کام لیتے چلے جائیں گے. اب ایک چھوٹی سی بستی جس میں اتنے مہاجرین ہیں اور آگے انصار بھی کوئی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں، چند ہزار لوگ ہیں. اور ان میں سے وہ لوگ کہ جن کی یہ صلاحیت ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا دیکھا جائے کہ وہ ایک آدمی کو شریک کر سکیں. بھائی آپ کے پاس ہے ہی آدھی روٹی، تو آپ اس میں کیا شریک کریں گے؟ تو جو لوگ شریک کر سکتے تھے ان کے ساتھ مواخات قائم کر کے آپ نے لوگوں کو، مہاجرین کو سیٹل کرنا شروع کیا.
कुछ लोगों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, मुहाजिरीन के लिए। तो हुजूर ने मस्जिद में एक चबूतरे में उनसे कहा कि यहाँ आप कैंप लगा लें और बैठ जाए, और जो कुछ भी बहरहाल लोगों के लिए मुमकिन होगा वो आपके लिए खाने पीने का फराहम करेंगे। ये एक आर्जी कैंप है, जैसे जैसे लोग सेटल होते जाएंगे जाते चले जाएंगे। ये है असहाब सुफ़ा। यानी हकीकत का निश्तर असल में बेरहम चीज़ है। ये है, ना कोई वो दरसगाह है, ना कोई वो खानका है। मुहाजिरीन का एक कैंप है जिसमें लोग उस वक्त तक रहे जब तक कि वो माशी लिहाज से सेटल नहीं होते गए, लेकिन इससे एक उनको ज़िमनी फ़ायदा हासिल हुआ, और वो ये कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब रहने का मौका मिला, आपकी ज़्यादा बातें सुनने का मौका मिला, और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ों का इल्म भी उन्होंने हासिल किया। यानी ये नतीजे के तौर पर हुआ। एक मामला, यानी आप मेहमान गए, मसलन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मेहमान हो गए, तो आप मेहमान हो जाएंगे तो खुदा के पैगंबर की सोबत से फ़ायदा उठाएंगे ना, लेकिन आप मेहमान हुए हैं, असल बात को असल बात ही की जगह रहने देना चाहिए जैसे कि वो है। तो इल्म और तहकीक की निगाह का एक बड़ा मसला ये होता है कि वो इसरार करती है कि आप वाक़े का पोस्टमार्टम कर डालें और जैसे कि वो है उसको वैसे ही पेश करें। ये मैंने एक मिसाल दी। तो इस वजह से जब हम इन वाक़यात को भी देखेंगे, ये मैंने गुजारिश की कि उनके सारे इस्तदलाल की बुनियादी वाक़यात हैं, तो एक वाक़े के ऊपर तबसरा करके मैंने आपको बताया कि सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वाक़े कुरान की आयत से इस्तदलाल करेंगे तो कुरान की आयत को देखना पड़ेगा, वाक़े से करेंगे तो वाक़े की हकीकत मालूम करनी पड़ेगी। एक मिसाल दे के मैंने वादे किया क्या करना पड़ जाता है। आप शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने ये सवाल किया है कि कभी जब तुम इस तरह की बात करते हो तो हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि आम किताबों में तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, तो ये तुम कैसे नतीजा निकाल लेते हो। देखिए बात यह है कि आप अपने आप को तअस्सुबात से बिल्कुल पाक कर लें। यानी अगर तो आप किसी वाक़े से, किसी आयत से अपनी कोई बात तलाश करने निकले हैं, तो इंसान की ये कमज़ोरी है कि वो उसमें अपने ख्यालात पढ़ना शुरू कर देता है। आप अपने आप को इससे बिल्कुल पाक कर लें और ये समझ लें कि मुझे पहले असल बात जाननी है, खा वो मेरी राय के ख़िलाफ़ है, खा मेरी ज़िंदगी भर की मानी हुई बात के ख़िलाफ़ है, पहले आपको ये काम करना है। तो जैसे ही आप ये इरादा करते हैं और तअस्सुबात को, जज्बात को एक तरफ रख के दाखिल हो जाते हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हकीकतें बिल्कुल सामने पड़ी हुई। यानी आप कभी तजुर्बा करना चाहें तो ऐसी किसी हकीकत की तलाश का तजुर्बा करने के लिए निकल खड़े। वो पहला काम बहुत मुश्किल काम है, वो करना पड़ता है कि अपने आप को आप ज़हनी लिहाज से तअस्सुबात से उठा लें। हमारे यहाँ आपने देखा है कई लोग हैं, आप उनको कोई बात सुनाएं तो वो बात को सुनने के दौरान में उसका जवाब सोच रहे होते हैं, जबकि बात को सुनने के दौरान में सिर्फ बात सुननी चाहिए। अगर आपको किसी की बात बड़ी अजनबी लग रही है तो पहले उसकी बात को समझना चाहिए, जैसे कि वो फिलवाक़े है उसको देखना चाहिए। इस सारे मरहले से गुजरने के बाद आप ये देखिए कि इसमें कोई वज़न है या आपको इस बात पे कोई तनकीद करनी है। ये हम कभी भी नहीं करते। आम तौर पर आप देखें मजहबी मजालिस में ख़ास तौर पर लोग बैठेंगे तो वो कहेंगे ये अजीब सी बात कर रहे हैं, बस वो अजीब सी बात के बाद आपका दिमाग बंद हो जाए, जबकि अजीब सी बात ही से तो इल्म की इब्तिदा होती। यानी अगर किसी साहिब इल्म ने आपको आपकी पहली मानी हुई बात के ख़िलाफ़ या उससे मुख्तलिफ कोई बात बताई है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए जी कि एक नई डायमेंशन सामने आई, आइए गौर करते हैं। ये ज़रूरी नहीं वो ठीक हो, तज्ज़िया करके तहकीक करके आप उसको गलत करार दे दें। आप ये करेंगे तो आप उसकी गलती समझ सकेंगे और ये करेंगे तो उसकी सेहत समझ सकेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप जो जवाब आपके मुंह में आया दे के चले गए और फारिग हो गए उसके नतीजे में।
تو تبلیغی جماعت کے استدلال کی تمام بنیاد اصل میں اس طرح کے واقعات پر ہے. اب اس کے بعد جی صاحب جو آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے آلموسٹ ریفیوجی کیمپ تھا جو ٹیمپرری لگا تھا پھر بعد میں ختم ہو گیا تھا، تو یہ درست نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تو مدینے کے آدمی تھے اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہتے تھے لاسٹ 2 سال آف دا پروفٹ لائف اور مسلسل سنتے رہتے تھے؟ نہیں یہ کسی نے بالکل غلط بات بتائی آپ کو. بالکل مدینہ کے آدمی نے، وہ مکے ہی سے آئے، ہجرت کر کے آئے تھے. ایمان البتہ وہ فتح مکہ کے بعد لائے اور وہ بھی کافی عرصہ اس میں رہے. یعنی یہ کیمپ بڑی دیر تک قائم رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وجہ سے اسی کے واقعات ہیں جو آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی دودھ لے کے آیا ہے اور اس نے آ کے پیش کر دیا، تو اب سارے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے منتظر ہیں کسی کے پاس کھانے کو. ایسے حالات بھی گزرے ہیں اس مہاجرت میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ دے دیا. اس پر بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے. ان کو تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا اس طرح کے واقعے سے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. یعنی کوئی 70 کے قریب صحابہ جو ہے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تھے اس وقت. تو حضور نے ایک دودھ کا پیالہ تھا اس میں ان کو دیا اور ابو ہریرہ سے یہ کہا کہ آپ پلاتے جائیے. تو لوگ پیتے چلے گئے اور وہ ایک ہی پیالہ 70 لوگوں کے لیے کفایت کر گیا. تو انہوں نے اس واقعے کو نظم کیا ہے کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دفتن منہ پھر گیا. یہ اسی کے واقعات ہیں، اسی کیمپ کے واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں. تو اس کی اصل حقیقت یہ ہے اس میں تعلیم تعلم جو کچھ بھی ہوا وہ نتیجے کے طور پر ہوا ہے. اصلاً وہ ایک کیمپ ہی تھا جس میں لوگ قیام کرتے تھے اور آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے رہتے تھے. یعنی کسی نے کوئی کھیتی باڑی شروع کر دی، کسی کو کوئی کسی نخلستان میں کوئی ملازمت مل گئی وہ چلا گیا، کسی نے کاروبار شروع کر دیا، کوئی کسی تجارتی قافلے کے ساتھ نکل گیا. تو یہ نوعیت تھی اس کی. یعنی یوں نہیں تھا کہ ابو بکر و عمر نے تو تجارت کرنے کو ترجیح دی اور کچھ صحابہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ وہ وہاں بیٹھ کے تعلیم پائیں گے. یہ نہیں ہوا. سمجھ رہے نا یہ بات میری؟ یعنی اس کی زد کہاں تک جاتی ہے لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا. یہ ایسے نہیں ہوا، یہ اسی طرح ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ زمانہ وہاں گزارا ہے تو ان کو بہت زیادہ روایتیں بھی ملی. یہ ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مائک میں آ کے سوال کرنے اور وہ ضبط بھی ٹوٹ رہا ہے جو ڈسکشن چل رہا ہے. اگر تھوڑا سا انتظار کر لیں ختم کر دیں غامدی صاحب تو پھر سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے. تھینک یو. نہیں لیکن وہاں سے سوال کرنے میں آپ کی ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو؟ جی وہ اصل نے کہا کہ وہ مائک میں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ریکارڈنگ فتنہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کے جو سوال ہے وہ وہیں سے تھوڑی لاؤڈ آواز میں کر لیں، لیکن جو انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس کے لیے ہم یہ لائن اپ بنا کے سوالات لے لیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ آنے میں ٹائم لگے گا. یہاں پر تھوڑا لاؤڈ آواز میں جو بیچ کے سوال ہیں وہ وہیں سے کر لیں تھوڑی لاؤڈ آواز. لیکن وہ پھر وہ سوال جواب کا سیشن ہی شروع ہو گیا ہے تو وہ بس یہ کہ جتنی بات ہے بس اس سے متعلق اس میں آپ مجھے روک سکتے ہیں، باقی جنرل کوشچنز نہ کہیں رہے گا. اس کی کوئی اور نشست ہو سکتی ہے ورنہ تو پھر رہ جائے گی ساری بات بیچ میں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو استدلال مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے، جماعت اسلامی نے، اخوان نے اور ان کی حلقہ فکر کی جو تنظیمیں، جماعتیں یا شخصیات اٹھیں، یعنی ان سب کے ہاں استدلال بنیادی طور پر ایک ہی ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں بھی جو کچھ اختلاف ہے وہ حکمت عملی کے بعض پہلوؤں پر ہے. یعنی کوئی بنیادی فکر میں اختلاف نہیں تھا ان کا، بنیادی طور پر وہ اسی نقطہ نظر کے لوگوں میں سے تھے. ان کے ہاں استدلال کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس میں مجھے تھوڑا سا تاریخی پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھنی پڑے گی. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب اس کی ابتدا کی، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں بھی اور حسن البنا کے ہاں بھی جو اخوان کے بانی ہیں، کم و بیش ایک ہی زمانے میں یہ ابتدا ہوئی ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو توارد محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے، یہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے.
اس کے بعد جب مولانا سید امراللہ صاحب مودودی کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور بڑے پیمانے پر مولانا مسعود عالم ندوی اور دوسرے بزرگوں نے ان کو عالم عرب میں پہنچایا، پھر مولانا مودودی نے سفر بھی کیا، جو سفر نامہ ارض القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے، یعنی قرآن مجید میں جو مقامات ہیں زیر بحث آئے ہیں ان کو انہوں نے براہ راست جا کے دیکھا تفسیر لکھنے سے پہلے، تو اس میں بھی عالم عرب میں ان کی بات پہنچی، ان کی دعوت پہنچی، ان کا پیغام پہنچا۔ تو اخوان کے لوگ بھی زیادہ تر پھر انہی کے استدلال کو اپناتے چلے گئے، یعنی اگر ابتدا میں ایک چیز بنیادی لحاظ سے ایک ہوتے ہوئے بھی استدلال میں ذرا مختلف تھی یا میتھڈالوجی میں ذرا مختلف تھی، تو آہستہ آہستہ قریب آتے چلے گئے۔ سید قطب اور ان کے بعد اور بڑے جو لوگ ہیں ان تک آتے آتے تو گویا سید قطب تو ان کو امام الدعات کہتے ہیں، یعنی دائیوں کے امام، دائی وہی دعوت دینے والوں کے امام کی حیثیت سے وہ پیش کرتے ہیں، وہ اور زیادہ متاثر رہے ان سے، تو اس وجہ سے ایک ہی کم و بیش یہ فکر ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض جگہوں پر لب و لہجہ اور بعض جگہوں پر تفصیلات کا معاملہ مختلف ہوا ہے۔ ایسے ہی میتھڈالوجی کے معاملے میں بھی جو آخری مرحلہ ہے، یعنی اب طاغوت سے آپ نے طاقت چھین لی ہے اور صالحین کے ہاتھ میں اقتدار منتقل کرنا ہے، اس میں بھی مولانا مودودی صاحب اور اخوان کے لوگوں میں کچھ اختلاف رہا اپروچ کا، یعنی وہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں۔ تو مولانا سید امراللہ صاحب مودودی نے جب اس کی ابتدا کی تو اس میں جس تحریر کو، ان کے بارے میں ایک مستشرق نے یہ کہا تھا کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے پیمفلیٹیرین ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس، طریقے ہوتے ہیں نا، جیسے خمینی کا انقلاب وہ کیسٹس سے کہا جاتا ہے کہ آ گیا، اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں بھی کیسٹس نے بہت کردار ادا کیا۔ تو ان کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے کوئی 8-10 پیمفلٹ ہیں بنیادی طور پر، یعنی ان کی کتابوں کے علاوہ، جو بہت بڑی بنیاد بنے۔ اور جب جماعت اسلامی نے ابتدا میں اپنی دعوت پیش کی تو بعض لوگ اتنے غیر معمولی جذبے کے ساتھ اور اس طرح کے اخلاص کے ساتھ شریک ہوئے کہ انہوں نے گویا اس کو اپنی زندگی بنا لیا کہ یہ پیمفلٹ لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا، جیسے میں نے آپ کو مولانا الیاس کے واقعات سنائے، تو جماعت اسلامی کے پرانے کارکن، ایک تو اب کی جماعت اسلامی ہے، اس میں اب سیاست اور اس طرح کی چیزوں کا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے، میں اس پرانی جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں کس طرح کے لوگ تھے۔ تو شاید آپ جانتے ہوں کہ ایک بہت مشہور عالمہ اور واعظہ اور دین کی تبلیغ دعوت دینے والی خاتون ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، ان سے تو واقف ہوں گے نا آپ لوگ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے تایا محبوب ہاشمی صاحب، ان کے تایا تھے جماعت اسلامی کے، یہ حکیم عبد الرحمن ہاشمی کی بیٹی ہیں، جو جماعت اسلامی سرگودا کے امیر تھے۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، یعنی ان کا جو اہل حدیث رجحانات ہیں وہ زبیر صاحب سے ان کی شادی کے بعد زیادہ نمایاں ہوئے، ورنہ ان کا پس منظر وہی ہے۔ اور میں 1975 میں ان کے گھر کئی دن ٹھہرا سرگودا ہی میں، تو اس وقت یہ بچی تھی، میں ایک تربیت گاہ تھی وہاں، 7-8 دن کی اس میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا۔ حکیم عبد الرحمن ہاشمی صاحب یہ گھر میں ٹھہرا، ان کے تایا تھے محبوب ہاشمی صاحب۔ تو محبوب ہاشمی صاحب جماعت اسلامی کے قدیم کارکنوں میں سے تھے، تو ان کے بہت سے واقعات میرے علم میں، اور میرے ساتھ ان کی بہت دوستی بھی رہی ایک زمانے میں، بہت تعلق خاطر رہا۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک سائیکل لی، اس کے کیریئر کے اوپر پرانی جو سائیکلیں ہوتی تھیں یہ 8-10 پیمفلٹ رکھے اور اس کے بعد نکل کھڑے ہوئے، یعنی سرگودا سے نکلے اور میلوں کا سفر کرتے ہوئے اور یہی کام کرتے ہوئے پٹھان کوٹ پہنچ گئے۔ بارہا مولانا کے ساتھ، یعنی بارہا ایسا ہوا کہ اس دعوت میں پہنچے، مثلا ظہر کی نماز کے وقت پہنچے، مولانا سے ہاتھ ملایا، ظہر کی نماز پڑھی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ یعنی اس جذبے کے ساتھ بہت سے لوگ کام کرتے تھے، میں نے ان کو دیکھا خود، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری ان سے بہت دوستی رہی۔ جذبہ کتنا غیر معمولی تھا، سرگودا کے ایک
ایڈوکیٹ, بعد میں وہ جماعت اسلامی کے بڑے لیڈروں میں بھی شمار ہوئے, انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا کہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں میرا گھر تھا اور میں وہاں پہ اپنے گھر کے باہر ایک چبوترے پر اپنے سائلین کے ساتھ جو وکالت کے سلسلے میں آتے تھے میں بیٹھ کے گفتگو کیا کرتا تھا. تو محبوب ہاشمی صاحب آتے, اس چبوترے کے پاس سائیکل کو کھڑا کرتے, ایک پیمفلٹ نکالتے اور آ کے کھڑے ہو جاتے. تو 2 منٹ بعد 4 منٹ بعد وہ کہتے مجھے کوئی دین سے دلچسپی نہیں تھی. تو وہ مجھ سے میں پوچھتا کہ فرمائیے, کہتے کہ کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجیے, اور دے کے چلے جاتے. اور اس کے اگلے ہفتے آتے تو آ کے ایک دوسرا دے جاتے, وہ لے جاتے, کبھی پوچھتے نہیں تھے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا. تو میں رکھ چھوڑتا تھا, کبھی میں نے اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. بس اتفاق یہ ہوا کہ میں بیمار ہو گیا, تو بیماری کے دوران میں جب مجھے کچھ وقت گھر میں بسر کرنا پڑا تو جو ایک پیمفلٹ وہ دے گئے ہوئے تھے وہ میں نے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ اپنے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا یہ قصہ سنایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی 1.5 سال تک ایک انتھک کارکن کے طور پر ہر ہفتے آتا رہا اور سوال کیے بغیر یہ کام کرتا رہا. یعنی اس نے صبر اور حکمت کے ساتھ وہ لوگ یہ کام کرتے تھے. جماعت اسلامی پر جن دنوں پابندی لگ گئی سیاسی مراحل سے گزرتے ہوئے, تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کارکن تھے. اب یہ مسئلہ تھا کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ مختلف دیہات میں دوسری جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے ہی کنٹریبیوشن لیا جائے گا تو جماعت چلے گی, اور جماعت پر پابندی ہے. تو کنٹریبیوشن لینے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے, کیونکہ جو دوسرے طریقے ہیں ان میں گرفت میں آنے کا اندیشہ تھا. اس زمانے میں ایوب خان کی آمریت کا دور تھا. تو ان کارکنوں نے, جن میں یہ بھی شامل تھے, یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو دیہات میں مرنڈا اور گولیاں بیچنے والے ہوتے ہیں ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو مرنڈا اور گولیاں لیتے اور دیہات میں جاتے اور وہاں کھڑے ہو جاتے. تو اس دوران میں جب بچے اور عورتیں مرنڈا خرید رہے تو جماعت کے کارکن خاموشی سے آ کے اپنا چندہ دے کے بھی چلے جاتے. چلتی رہی جماعت. میں یعنی ان کے اخلاص اور ان کی کمٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اخلاص اور کمٹمنٹ جو ہے یہ ان کے ہاں بھی اس زمانے میں, اب سیاست نے کیا صورت پیدا کر دی ہے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, لیکن اس طرح کے لوگ پیدا کیے تھے. اور یہی چیز آپ کو اس زمانے کی بعض اور تحریکوں میں بھی, مثال کے طور پر غفار خان صاحب جو تھے, ان کے بارے میں مجھے ان کے قریبی ساتھی نے یہ بتایا کہ وہ میلوں پیدل چلتے تھے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو ایک جگہ پر جب بالکل تھک کر چور ہو چکے تھے تو مسجد میں خیال تھا کہ بیٹھ کے آرام کریں گے. تو مسجد کی طرف جا رہے تھے تو دروازے میں سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کی چوٹی کے اوپر روشنی نظر آئی. تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ ایک صاحب کا گھر ہے. تو کہنے لگے کہ پھر پہلے اس کو پیغام پہنچانا ہے, اس کے بعد آرام کریں گے. تو اس طرح کی کمٹمنٹ اور اخلاص کے لوگ تھے یہ. میں اس کے بے شمار واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق رہا ہے اور میں نے ان کے ساتھ بہت سا وقت بسر کیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ تھے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ پیمفلٹ, یعنی وہ 8-10 پیمفلٹ تھے, ان 8-10 پیمفلٹس کے اوپر اصل میں یہ ساری تحریک اٹھی تھی. یہ جو موجودہ ذرائع ہیں یہ ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. ایک دن میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ غالباً 1975-76 کی بات ہے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ہم کچھ لوگوں کو بلایا اور جن لوگوں نے ان کا گھر دیکھا ہے تو ان کے دفتر کے پیچھے ہی ان کا بیڈ روم تھا. تو بیڈ روم میں بلایا اور وہاں پر کچھ خواتین آرگنائز کر رہی تھیں, ایک تنظیم جماعت نے بنائی تھی, اس سے متعلق ایک کسی نے ابتدا میں ویڈیو بنائی ہوئی تھی پرانے طریقے کی, وہ ہم نے دیکھی بیٹھ کے. تو جب میں اس مجلس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چیزیں ابتدا میں یعنی حیرت ہوتی تھی کہ شاید یہ بھی کوئی ذریعہ ہے. کون اندازہ کر سکتا تھا کہ آج آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر کہاں کہاں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو اس وقت بھی ان لوگوں نے اس پہ بنیاد رکھی. ان پیمفلٹس میں سے, یعنی وہ جو 8-10 پیمفلٹ غالباً 10 ہی ہیں, ان میں سے جس پیمفلٹ کی بنیاد پر یہ ساری دعوت اٹھی
اور جس پیمفلٹ میں مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے پہلی مرتبہ اپنے استدلال کو اس پہلو سے بیان کیا، وہ پیمفلٹ اس عنوان سے اب بھی شاید چھپتا ہو، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کا عنوان یہ ہے، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے۔ یہ پیمفلٹ وجود میں اس طرح آیا تھا کہ مولانا کو دعوت دی گئی کہ وہ علی گڑھ میں خطاب کریں اس موضوع پر، تو انہوں نے علی گڑھ میں خطاب کیا اور عام طور پر لکھ کر ہی تقریر کرتے تھے، تو وہ جو تحریر لکھی گئی اور علی گڑھ کے مشہور ہال میں کی گئی، وہی اصل میں وہ پیمفلٹ بعد میں بن گئی، اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی۔ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی میں مولانا نے اپنی بنائے استدلال واضح کی ہے، اور آپ کے لیے دلچسپی کی چیز ہو گئی یہ کہ وہ بین ہی اسی بنیاد پر ہے جس پر تبلیغی جماعت استدلال کرتی ہے۔ وہ پیمفلٹ اب بھی موجود ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو دلچسپی ہو تو پڑھ بھی سکتے ہیں، بین ہی یعنی وہی، لیکن وہاں استدلال کی بنیاد کیا ہے؟ واقعہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور اس کے لیے ایک منہاج، ایک پروسیس اختیار کیا، تو وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ ہے یہاں پر بھی بنائے استدلال، آرگومنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ واقعہ، ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے میں مولانا مودودی یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنی دعوت پیش کی، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے ان کی تربیت کی اور ان کو منظم کر کے ایک جماعت، ایک گروہ بنا دیا، پھر وہ گروہ جو تھا اس کو سم و طاعت کے نظام میں پوری طرح باندھ دیا، وہ سنتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، ان کے اندر بڑی وحدت پیدا ہو گئی، اور جب یہ سب پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ آخری اقدام کیا گیا جس میں جہاد کے مرحلے بھی آئے، قتال کے مرحلے بھی آئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے طاغوت کو شکست دے دی اور رحمان کی حکومت قائم کر دی۔ یعنی وہ پورا کا پورا واقعہ نا انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو، اس واقعے کو بنیاد بنا کے وہ پورا کا پورا پیمفلٹ لکھا گیا ہے، اور اس زمانے میں جو 10 پیمفلٹ ہیں ان میں یہی پیمفلٹ تھا جو یہ بتاتا تھا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک میں جملے میں اگر اس کو سمیٹ دوں تو وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی حکومت یا حکومت الہیہ ہی قائم کرنے کے لیے ساری جدوجہد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے یہ کام کیا، ہم اسی عمل کو جو 14 صدی پہلے ہوا تھا دہرانے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بنا استدلال تھی۔ اب آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وہ کتاب پڑھیے جس کا عنوان ہے انقلاب کا نبوی منہاج، وہ بھی اصل میں اسی پیمفلٹ کی ایکسپینشن ہے بنیادی طور پر۔ یعنی اس میں بھی ایک واقعہ ہے جو تاریخ انسانی میں ہوا، اس واقعے کو جیسے سمجھا گیا، یعنی میں اب اس واقعے کا پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا، وقت نہیں رہا، ایسے میں نے پہلے اصحاب و صفہ پر بات کی، تو اس کو بنیاد بنا کر استدلال، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے یہاں قرآن سے استدلال زیر بحث آیا، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، اور اب وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس گفتگو کو یہاں ختم کر دیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔